اس طرح واصل جہنم ہوا۔ اور حضرت امام زین العابدین کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر اس کے خلاف دعا کر رہے تھے۔ کسی نے کہا حضور وہ تو آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جھوٹ کہتا تھا۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں جتنے لوگ ملوث تھے، یہاں تک کہ جو امام علی مقام کی شہادت پر جو خوش بھی ہوئے تھے، جو مسکرائے بھی تھے، وہ سب اللہ کی پکڑ میں آئے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی جو ہے وہ بچ نہ سکا۔ ان میں سے میں آپ کو حضرت ابو شیخ، جس کا سوائی کے محرکہ امام ابن حجر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں ایک مجلس میں چند آدمی بیٹھے تھے، آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت امام حسین کے قتل میں کسی نے بھی قاتلوں کی مدد کی، وہ مرنے سے پہلے ضرور کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوا۔ تو ایک بوڑھا کہنے لگا میں نے بھی قاتلوں کی مدد کی تھی، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ بس اس نے یہ کہا تھا، اپنے گھر گیا اور چراغ کی بتی درست کرنے کے بہانے اس کو ایسے کرنے لگا، اچانک وہ آگ اس کے کپڑے پر لگی اور اس طرح وہ جو ہے اسی آگ سے جل کر مر گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لوگ امام حسین کے قاتلوں کی جنہوں نے مدد کی، وہ اللہ کی گرفت سے نہ بچ سکے۔ ایک بوڑھا جو لشکر یزید میں تھا مگر اس کو کسی نے بھی قتل نہ کیا تھا، وہ اندھا ہو گیا۔ تو کسی نے یہ سبب پوچھا کہ تو اندھا کیسے ہو گیا، تو نابینا کیسے ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار بہت غضب کی حالت میں آستینے چڑھائے، ہاتھ میں تلوار لیے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تو نے جو ہے میرے نواسے کے قتل میں شمولیت اختیار کی تھی، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جو ہے ایک جو ہے خون آلود سلائی میری آنکھوں میں ڈالی۔ جب میں صبح اٹھا تو نابینا ہو چکا تھا۔ یعنی امام علی مقام کی شہادت پر جن لوگوں نے معاذ اللہ خوشی کا اظہار کیا یا جو شامل ہوئے، کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ نور الابصار اور سوائی کے محرکہ کی ایک اور روایت، یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ لوگ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ قاتلان حسین کا عبرتناک انجام جو ہے آپ ضرور بیان کیجئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ امام علی مقام امام حسین کو شہید کرنے والوں میں سے کوئی نہ بچ سکا۔ اور امام یہ بار بار کہتے تھے، اے مجھے قتل کرنے والوں، یاد رکھنا تم بھی تلوار سے نہیں بچ سکو گے، تم بھی سب اللہ کی پکڑ میں آؤ گے، تم بھی سب اللہ کی گرفت میں آؤ گے۔ جو تلوار تم مجھ پر چلا رہے ہو، میری اولاد پر چلا رہے ہو، میرے جانثاروں پر چلا رہے ہو، حقیقت میں وہ تلوار تمہارے گردنوں پر لٹک رہی ہے۔ امام یہ کہتے تھے کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، تم بھی نہیں بچ سکو گے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم ٹھاٹھ میں رہو گے، خوش رہو گے، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو عذاب بنا دے گا۔
اور نور الابصار سوائی کے محرقہ کی ایک روایت، یزیدی لشکر کا ایک سپاہی نے امام علی مقام کے سر انور کو اپنے گھوڑے کی گردن سے لٹکایا. اتنی بے ادبی کی اس خبیث نے. چند روز کے بعد لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کا چہرہ بالکل کالا سیاہ اور لانتی ہو چکا ہے. تو لوگ کہنے لگے ارے تو بہت حسین تھا. عرب کے لوگ کتنے حسین و جمیل ہوتے. تو بہت حسین تھا، خوش رنگ تھا، تجھے کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ جس دن میں نے نواسہ رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ناز کو اپنی گردن میں لٹکایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے مجھ پر ایسا آیا کہ میرا منہ پورے کا پورا سیاہ اور کالا ہو چکا ہے. اور مجھ سے یہ بھی کہا جاتا ہے خواب میں کہ ابھی تو تیرا رنگ کالا ہوا ہے، ان قریب تجھے جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا. اور یہ جتنے یزیدی جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک ہوئے یا خوش ہوئے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کو ہرگز نہیں پا سکیں گے. اب آئیے ابن اسیر کی ایک روایت، جب مارکہ کربلا میں بے دین اشقیاء نے اہل بیت نبوت پر پانی بند کر دیا اور سب شدت پیاس سے بے-تاب ہو گئے، تو ایک بخت نے امام پاک کو مخاطب کر کے کہا اس کو دیکھو، یہ شخص اپنے آپ کو گویا جگر گوشہ آسمان سمجھتا ہے. یعنی امام علی مقام پر تان کرنے لگا یزیدی کہ یہ اپنے آپ کو جگر گوشہ آسمان سمجھتا ہے، اور دیکھو ایک قطرہ بھی پانی پینے کو نہیں ہے، اور دیکھنا یہ شخص پیاسا مرے گا. اللہ اکبر. جب امام علی مقام کی شان میں اس نے بے ادبی کی، امام جلال میں آ گئے اور دعا کی مالک و مولا اسے پیاسا مارنا. اس کی حالت کیا ہوئی کہ جب گھر گیا پانی پانی کہتا، بڑے بڑے مشکیزے اسے پلا دیے جاتے، اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، پیٹ پھول جاتا تھا، اور اسی پیاس کی حالت میں وہ پیاسا مر گیا. امام علی مقام تو بڑی شان سے جنت میں اپنے نانا کے پاس گئے، اور یہ خبیث بھوکا پیاسا جہنم کی آگ میں چلا گیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، جو میں نے عرض کیا کہ ایک خبیث نے ایسے تیر پیوست کیا اور حضرت علی اصغر کے مبارک حلق نے پیوست کیا، اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے منہ اور پیٹ میں شدید گرمی پیدا ہو گئی، اور ایسی گرمی تھی کہ اس کے پیٹ سے آگ نکلتی تھی، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر بھاگتا، اور اس کی پشت کے اندر سردی پیدا ہو گئی. کمال دیکھیے، پیٹ میں سے آگ نکل رہی ہے تڑپ رہا، اور پیٹھ میں سے سردی کی بیماری اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. یہاں پیٹ پر پانی ڈالتا لیکن اس کی حرارت کم نہ ہوتی، اور پیٹھ میں آگ کو لے کے آتا لیکن اس کی ٹھنڈک کم نہ ہوتی، اور چیخ چیخ کر کہتا تھا ہائے پیاس ہائے پیاس. اس کو پانی کے بڑے بڑے گھڑے پلا دیے گئے، اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا جہنم کی آگ میں. یہ وہی خبیث تھا کہ جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک حلقوم کے اندر تیر کو جو ہے وہ پیوست کیا تھا. عزیزان گرامی، امام علی مقام امام حسین کی دردناک اور کربناک شہادت ہم سب کو جو ہے
یہ آج کا دن یہ پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی اختیار کر لو، اپنے دین کے وفادار ہو جاؤ، پیسے کے پیچھے مت بھاگنا، مال کے حریص نہیں بننا، عہدے کی لالچ نہیں رکھنا۔ اگر تم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جاؤ گے تو پھر دیکھنا کہ دنیا تمہارے قدموں میں موجود ہوگی، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا سچا غلام بن جائے تو کائنات پر اس کا سکہ چلتا ہے، کائنات پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ امام علی مقام تو اختیار والے تھے، ان کے نانا بھی اختیار والے تھے، پھر کیوں غیب سے مدد نہیں آئی؟ تو یہاں یاد رکھیے گا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سب اللہ کی رضا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی زندگی میں دعا نہیں کی، حالانکہ سرکار جانتے تھے کہ میرے حسین کو، میرے گھرانے کو کربلا کے میدان میں خاک و خون میں تڑپایا جائے گا، لیکن سرکار نے یہ دعا نہیں کی کہ مولا میرے حسین سے یہ مصیبت کو ٹال دے، نہیں، سرکار یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے، اے مالک و مولا میرے حسین کو صبر عطا فرما اور صبر پر اجر عطا فرما۔ اور آخری بات امام زین العابدین کی جو میں نے پہلے بھی کہی، امام زین العابدین کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، حضرت امام زہری رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور محدث نے دیکھا تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے کے مبارک ہاتھوں کے اندر، نرم و نازک کے ہاتھوں کے اندر بیڑیاں، ہاتھوں کے اندر ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بہت زیادہ رونے لگے۔ امام زین العابدین کہنے لگے زہری کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی عالی جا آپ کے نرم و نازک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، بس اتنا کہا، امام نے ایسے سلیقے سے ہاتھوں سے، ہتھکڑیوں سے ہاتھ نکال دیا، بیڑی سے پاؤں نکالے، کہا زہری یہ ہمارا مقام ہے، اور پھر ہتھکڑی میں ہاتھ، بیڑی میں پاؤں ڈال کر کہا زہری کیا کرے ہمارا رب اسی میں راضی ہے۔ رب اس میں راضی تھا، وہ بھی راضی تھے، ہمیں بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ اور میں خاص دعا کروں گا کہ تمام محفل سجانے میں جنہوں نے بھی حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو قیامت کے دن امام علی مقام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جتنے حضرات محبت سے سننے آئے سب کو اللہ تعالیٰ امام علی مقام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ ہر اتوار مغرب کے بعد ہماری اسی مسجد میں اللہ والی میں درس قرآن ہوتا ہے، پابندی کے ساتھ، اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ ہر اتوار مغرب کے بعد ہوتا ہے، تو آپ ضرور اس میں شرکت فرمایا کریں۔ ہماری گلستان غوثیہ میں اتوار کو ظہر کے بعد 25 منٹ خواتین کا بھی اہتمام ہوتا، اس میں بھی شرکت کریں۔ اور خطبات تراویح ہمارا ایک پیج ہے، اس پر یہ سارا بیان جتنا بھی ہوا جو حضرات سننا چاہیں، لینا چاہیں تو اس سے لے سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اور اگر نمبر دیں گے تو حافظ جنید صاحب یہ بھیج بھی دیں گے، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، آگے بڑھائیں، میری شہرت کے لیے نہیں بلکہ تبلیغ دین کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔